فتنوں کے تعلق سے ہم روزمرہ کی زندگی میں یہ لفظ فتنہ یا فتین سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کا صحیح معنی اور مفہوم عمومی طور پر لوگ نہیں سمجھتے ہیں جس معنی میں شریعت میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ ویسے کسی کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ادھر کا ادھر کرنے والا ہے، لگائی بجھائی کرنے والا ہے، شر و فساد پھیلانے والا ہے، تو اس کے تعلق سے ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص مرد ہو یا عورت وہ بہت فتین ہے، یعنی وہ لوگوں میں فتنہ و فساد مچاتا ہے۔ یقیناً وہ شخص فتنہ ہے یا وہ عورت فتنہ ہے، لیکن شریعت نے فتنہ کو صرف اسی معنی میں استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ فتنہ ایک بہت کشادہ اور بہت زیادہ کمپریہنسو لفظ ہے جس میں بہت سارے معانی چھپے ہوئے ہیں۔ فتنہ کا لفظ شریعت میں دیکھنے جائیں گے تو اس کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے کسی چیز کو آزمانا اور ٹیسٹ کرنا، جانچنا پرکھنا۔ جیسے کہتے ہیں کہ ہم نے فتنت الذهب والفضة، سونے اور چاندی کو میں نے ٹیسٹ کیا، یعنی اس کو لوہار کی بھٹی پر گرم کر کے اس میں جو میل و کچیل ہوتا ہے، اس میں جو گندگی ہوتی ہے اور اس میں جو اصلی مادے کے علاوہ نقلی چیز اس میں جو مکس ہوتی ہے، اس کو جب ہم چھانٹ کر الگ کر دیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے سونے یا چاندی کو یا لوہے کو ٹیسٹ کر لیا ہے، آزما لیا ہے۔ اسی معنی میں شریعت میں فتنہ کا لفظ بولا جاتا ہے، یعنی ہر وہ عمل، ہر وہ چیز، ہر وہ عقیدہ و فکر جس میں ایک انسان کی آزمائش ہو جائے، جس میں ایک انسان کے لیے یہ موقف اختیار کرنا مشکل ہو جائے کہ ہم اس موقع پر کون سی راہ اپنائیں، کون سا راستہ چلیں، اور سچ کدھر ہے، حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے، یہ فرق کرنا انسان کے لیے مشکل ہو جائے، چاہے وہ کوئی چیز ایسی ہو جس کے تعلق سے انسان حد سے زیادہ محبت کرے، یا وہ چیز ایسی ہو جس کے تعلق سے انسان حد سے زیادہ خوف کھائے، یا وہ چیز ایسی ہو کہ انسان اس کے تعلق سے حد سے زیادہ نفرت کرے، یہ تمام چیزیں انسان کے لیے فتنہ ہیں۔